کیونکہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا صحیح پڑھنے والے، صحیح لائق، خاص کر جو یورپ میں پڑھتے ہیں یا ادھر ادھر مسلمان کافر ملکوں میں، ان پر یہودی جو ہے نا وہ جادو کر دیتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہاں ہمارے پاس جتنے یہ کیس آتے ہیں نا، یہ سارے ہی نا، یہ کیونکہ یونیورسٹیوں میں یہ بیچارے بہت کم والدین نے ان کو دین بتایا ہوتا ہے، جو تو دین پر ہوتے ہیں وہ تو بچ کے آ جاتے ہیں، ورنہ یہاں پر بھی جو بچے تھوڑے بہت دین جانتے ہوتے ہیں وہ نیم پاگل ہو کے آ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، ورنہ بہت سارے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں میرے پاس ایسے بندے بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں جی میرے سارے دوست جو ہے نا وہ اسلام تے پھر گئے، دیری ہو گئے، اللہ رسول کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ کر رہے ہیں آپ پر نا، انہوں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ ہم ہیں غافل، ہم اپنے دین سے غفلت ہے ہماری، ویسے مسجد کے پیچھے جان دینے کے لیے تیار ہیں اور مسجد میں آنے کے لیے ایک پائل نہیں ہمارے پاس، ہے نا؟ ویسے بابری مسجد توڑ دی ہم یہ کر دیں گے، تو کار دی مسجد ہے کدے آیا ہی نہیں، یہ ہمارا دوغلا پن ہے۔ اللہ کو چاہیے بندہ باعمل، اللہ کیونکہ قرآن میں کہتے ہیں نا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے بہت، تو اس لیے پھر وہ رحمتیں، وہ برکات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو ابھی وہ تو ازل سے کرتے آئے ہیں، یعنی کہ وہ تو نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، جب تک تم ان کا دین نہ اختیار کر لو یہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے دوست ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ دشمن ہیں، لین دین کرو، بزنس کرو، معاملات کرو، مگر اپنا پیٹ نہ ان کو دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک گورنر کو ان میں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک جو خزانچی ہے نا، جو فنانس کا ہے، اس عیسائی کو اس کو رکھا ہے، عیسائی ہے اور بہت ایکسپرٹ ہے، بڑا ایماندار ہے، لیٹر لکھتے ہیں کہ اس کو نکال دو، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا لائق، بڑا امین ہے، بڑا ایماندار ہے، تو خود گئے، خود جا کر پھر ڈانٹا ان کو بولا اس کو تم نے کیا دے رکھا ہے، اپنی فنانس دے رکھی ہے، جی، یعنی کہ اصل چیز جو ہوتی ہے انسان کی اس کی معاش ہوتی ہے، اور معاش تو نے کافروں کو اپنا دے رکھا ہے، آج بھی ایکسپرٹ بڑے بڑے تم نے ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو دین سے بہت دور ہیں، وہ تمہاری خیر سوچیں گے، تم دن بدن دھنستے جا رہے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سختی سے اس کو نکلوایا، وہ بغیر کسی وسیلوں کے، بغیر قوت کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی کہ 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ کیا نام ہے وہ جس کو وہ کیا خالی ہاتھ، وہ جس کا شعر بنا ہوا ہے کہ ہاں جی سکندر کے بارے میں کہتے ہیں، ہاں جی وہ 17 لاکھ کلومیٹر سے پر حکومت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ، اس پر قوت تھی۔ ہم تاریخ چھوڑ چکے ہیں، ہم وہ دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ سکھا رہے ہیں جو غیر ہیں، اپنے ہیرو جو اپنی دلیلیں، اپنی مثالیں ہم نے اپنی کتابوں سے حذف کرنی شروع کر دی۔ کافر جانتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو اللہ سے، نبی سے دور کریں گے تو یہ پھر ہمارے قابو میں آئیں گے، جب تک یہ اللہ نبی کا دامن پکڑے رکھیں گے یہ ہم ان پر
غلبہ نہیں پائیں گے۔ تو آج بھی دیکھ لو، آپ کے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں کہ بڑی بڑی سپر طاقتیں بھی جو اللہ نے ان کو قوت دی نا، اللہ نے دی نا، محنت انہوں نے کی، اللہ نے دی، جن کے بارے میں اتنا خوف ہے۔ آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ یہودی اسرائیل سے ہر ملک ڈرتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، امریکہ بھی ڈرتا ہے نا، لیکن نہیں ڈرتا تو پاکستان نہیں ڈرتا۔ یہ اس پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے اسرائیل کے علاوہ دھڑلے سے منتیں کر رہی ساری دنیا پاکستان کی، اور اس کی قدر کرو، اس ملک کی اس کی قدر کرو، اس کی فوج کی قدر کرو، اس کے خیر خواہوں کی، جو بھی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے وہ فوج میں ہے، اس کی قدر کرو، اس ملک کی۔ اللہ کا واسطہ، یہ ملک آپ کو بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اور اس کی بنیادوں میں ہماری غیرتیں، ہمارا خون ہے، ہماری آج بھی نانی دادی بنی ہوئی ہیں، بیٹیاں، وہ والدین جو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک کر آئے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو ذبح کیا، اپنے ہاتھوں سے چھوڑا کہ ہم تمہیں کیسے لے کر جا سکتے ہیں۔ آج بھی ہندوؤں کے بچے جنتی ہیں، ان کے نانی دادی بنی ہوئی ہیں۔ یہ اس بنیادوں کے اوپر یہ ملک بنا ہوا ہے، اور اس ملک کی قدر کرو۔ یہ اسلام کے نام پر لیا، اللہ کا واسطہ، یہ لا الہ الا اللہ کو معمولی مت جانو، معنی سمجھو۔ کلمہ پڑھنے سے نجات نہیں ہوگی، اس کو سمجھنے سے نجات ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، میں پیچھے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، اے معاذ، میں نے بولا حاضر غلام حاضر یا رسول اللہ، میرے والدین قربان ہوں آپ پر، تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ پھر آپ خاموش رہے، پھر سواری تھوڑا سا آگے گئی، پھر آپ نے، اے معاذ، قربان ہو میرے والدین یا رسول اللہ آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی، یا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں بہتر۔ پھر یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جس سے آپ ترغیب، جس بات کو بہت ترغیب دیتے تو اس کو 3 بار دہراتے۔ پھر تیسری بار بھی آپ نے یہی فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب ہوگی۔ کہتے میں خوشی سے اچھلا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں عام کر دوں اس بات کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کو عام نہ کرنا، لوگ اس پر تکیہ کر لیں گے۔ ہمارا وہی حال ہو رہا ہے نا۔ اب دوسری مثال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اٹھ کے چلے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں یہ دونوں چیزیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اچانک آپ ان میں سے نکل کے چلے گئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سائے کی طرح آپ کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ دشمنداری ہے، یہودی ہیں، یہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، تو میں باہر نکلا ہوں۔ تو باغ کا دروازہ تو دوسری سائڈ پہ تھا، مگر اس میں ایک گڑھا سا بنا ہوا تھا جس میں سے جانور وغیرہ آتے جاتے ہیں نا۔ میں نے جلدی کی، میں نے دروازے کی بجائے اس ہول جو بنا ہوا تھا اس میں جیسے جانور گزرتا ہے، میں نے اس میں سے آگے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آہٹ پا کر پوچھا۔ میں نے عرض کی، آپ کا غلام ابو ہریرہ۔ آپ نے فرمایا، آجو ابو ہریرہ۔ آپ نے جاتے ہی میں نے سلام کیا، آپ نے اپنے دونوں جوتے اتار کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیے کہ ابو ہریرہ، یہ جوتے میرے، ساری لوگ جانتے ہیں یہ میرے جوتے ہیں، تو تم باہر جاؤ، جو تجھے سب سے پہلے بندہ ملے اس کو کہہ دینا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب ہوگی۔ اب سمجھنے والی بات ہے، اب سمجھیں۔ حضرت جیسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیسے جیسے میں گزرا اسی طرح میں واپس نکلا ادھر سے، بیٹا بیٹھو آرام سے بیٹھو۔ تو مجھے سب سے پہلے جو ملے وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مجھے حکم تھا کہ جو سب سے پہلا بندہ ملے
اس سے تم نے یہ سنتن یہ جوتے میرے دکھانے اور کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو میں جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گیا، آپ کے جوتے دکھانے کے بعد میں نے عرض کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کا حکم بتایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ میرے سینے پر زور سے مکہ مارا اور میں دور جا کر گرا۔ میں رونے لگا، میرے رونے کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر کیوں اس کو مارا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا میں نے اسے کہا ہے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر لوگ تکیہ کر لیں گے۔